وہ ہے پاکیزگی، پاک رہنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کو آدھا ایمان بتاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اسلام پاکیزگی کو کتنا پسند کرتا ہے اور پاک رہنے کو کتنا پسند کرتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں کہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نماز وہی بندہ ادا کرے، اس جگہ پر ادا کرے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ اگر بدن ناپاک ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کپڑا ناپاک ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور جس جگہ پر آپ نماز ادا کرتے ہیں وہ جگہ بھی اگر ناپاک ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دن میں 5 مرتبہ نماز کو فرض کیا گیا، اور 5 مرتبہ انسان کے دل و دماغ کے اندر اس تصور کو راسخ کر دینا ہے کہ نماز پڑھنے والا بندہ اپنے بدن کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ پاک ہو، اپنے کپڑے کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ پاک ہو، اور جہاں نماز ادا کرتا ہے اس جگہ کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ پاک ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے کچھ کام ایسے بتائیں کہ اگر وہ کام کوئی بندہ کرے تو اللہ رب العزت اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ مالک خود اپنے بندے سے محبت فرمائے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے رہے ان کی ایک سوچ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ وہ ہمیشہ ایسے اوصاف اپناتے جس سے اللہ محبت کرے، اور ہم ایسی چیزیں اپناتے ہیں جس سے انسان محبت کرے۔ آج کا کوئی شخص کالج اور یونیورسٹی میں زیور علم سے آراستہ ہونے جاتا ہے تو یورینل جہاں پر موجود ہوتے ہیں کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتا ہے، دیکھا دیکھی اس طریقے پر عمل کرتا ہے، اور سوچتا ہے کہ بیٹھ کر کروں گا تو پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے۔ اور بہت سارے نوجوانوں کو جب نماز کے وقت یہ کہا جاتا ہے نماز پڑھ لو، ہم ناپاک ہیں، یہ جواب ملتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ پاک رہنے کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے تو یہ اس کی پسند وہ ہے کہ پاک رہنے والے سے خود اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اللہ بھی محبت فرماتا ہے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں کے اندر کبھی کوئی داغ ثابت نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہمیشہ صاف رہا کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ہمیشہ صاف رہا کرتے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حضور صرف پاکیزگی کو پسند ہی نہیں فرماتے تھے، بلکہ جو حضور کے پاس آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باطن کو بھی پاک کر دیا کرتے تھے۔ پاکیزگی بہت بڑی دولت ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، حسن اسلام کی بیوٹی ہے۔ آپ کسی بڑے شو روم سے جا کر کے ہزاروں کا کپڑا خرید کر لے کر کے آؤ، ہزاروں کا ڈریس خرید کر لے کر کے آؤ، لیکن اگر اس میں نجاست لگ گئی تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس کپڑے سے آپ نماز پڑھو، وہ قیمتی کپڑا نہیں دیکھا جائے گا۔ پاکیزگی کو اسلام پرائیورٹی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آپ کے جسم پر پھٹا ہوا کپڑا ہے، بوسیدہ کپڑا ہے، لیکن پاک ہے، تو اللہ کے گھر میں جا کر بندگی کرنے کے لیے آپ تیار ہو سکتے ہو، بندگی کر سکتے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا سمجھیں، ایک ہے ظاہری پاک اور ایک ہے باطنی پاک۔ ظاہری پاک رہنے کو اللہ پسند فرماتا ہے اور باطنی پاک رہنے کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے۔ ظاہری پاک کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کا وضو، آپ نے استنجا کیا، فوراً آپ نے پانی لیا، استنجا اچھی طریقے سے کیا اور آپ نے پاکیزگی کو پسند کیا۔ اب تو دنیا کے اندر آہستہ آہستہ صرف ٹیشو پیپر کا استعمال شروع ہو چکا ہے، بلکہ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یورپ کے اور اسٹیٹ کے کسی ایئرپورٹ کے بیت الخلاء کے اندر
بلکہ ایشیا کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے ٹوائلٹس کے اندر، ایشیا کے ٹوائلٹس کے اندر آپ کو پانی کا شاور ٹوائلٹ میں ملے گا، لیکن یورپ کے اندر اور اسٹیٹ کے اندر کہیں بھی آپ چلے جائیں، ایئرپورٹ سے لے کر کے بڑی بڑی ہوٹلوں کے اندر، وہاں پانی کا سسٹم استنجا کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ کبھی جب جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر اترتے ہیں اور استنجے کی حاجت ہوتی ہے تو ہم پہلے پانی کا بوٹل اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور پھر وہ پانی کا بوٹل بھر کر کے ٹوائلٹ کے اندر جاتے ہیں۔ وہاں کوئی پانی کا سسٹم نہیں ہے استنجا خانے کے اندر، اور دنیا ایسے گندوں کے پیچھے چلنا پسند کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اور جو لوگ استنجا کر کے پانی لیتے ہیں ان کی تعریف قرآن نے بیان فرمائی۔ مسجد قباء کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو اس تعمیر کے اندر جن صحابہ نے حصہ لیا، وہ صحابہ دو طریقے سے پاکیزگی حاصل کرتے تھے۔ جب استنجا کرنا ہوتا تو ڈھیلے استعمال کرتے، اور ڈھیلے سے استنجا کر لیا، پاکیزگی حاصل کر لیا کرتے تھے، اور پھر پانی کا بھی استعمال کرتے تھے۔ دونوں چیزوں کے استعمال پر اللہ عز و جل نے ان بندوں کی تعریف فرمائی اور فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں وہ بندے شامل ہیں جو بندے پاکیزگی سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پاک رہا کرو، ہمیشہ پاک رہا کرو، جگہ کو پاک رکھو برکت نازل ہوگی، مکان کو پاک رکھو برکت نازل ہوگی، کپڑوں کو پاک رکھو اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے۔ تو ایک ہے ظاہری پاک کہ بدن پر نجاست لگی ہو آپ نے اسے صاف کر دیا، استنجا کیا آپ نے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ پانی وغیرہ لیا اور ساری اچھی طریقے سے آپ پاک رہی، یہ ہوئی ظاہری طہارت۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاکیزگی کے 4 درجے بیان فرمائے ہیں۔ ایک ہے ظاہری پاک، تو یہ تو عام حکم ہے اور اس کو عام زبان کے اندر پاکیزگی، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو مذہب اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ بھی پاکیزگی سے محبت کرتے ہیں، اور جنرل انسان بھی ایسے ہیں جو پانی لیا کرتے ہیں اور پاکیزگی سے پیار کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک عام ظاہری پاکیزگی کے حوالے سے۔ ایک ہے ظاہری پاکیزگی بھی اور گناہ سے بچنا بھی، کہ گناہ بھی ناپاک چیز ہے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ گناہ میں بدبو نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں گے کہ نجاست میں بدبو ہوتی ہے، گناہ میں بدبو نہیں ہوتی۔ میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں، گناہ میں بھی بدبو ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے 40 میل تک فرشتے دور چلے جایا کرتے ہیں، یعنی اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے۔ تو اعمال کے اندر بھی خوشبو ہے اور اعمال کے اندر بدبو بھی ہے۔ تو وہ بندہ جو صرف ظاہری پاکیزگی پر خیال کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، عام انسان ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو ظاہر کو بھی پاک رکھتا ہے اور باطن کو بھی پاک رکھتا ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کہ گناہ کے اندر بھی ناپاکی ہے۔ یہ مسلمان کی پاکیزگی ہوتی ہے کہ مسلمان جہاں پانی لے کر استنجا کرتا ہے وہیں پر وہ مسلمان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی پوزیشن بھی۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے کا درجہ ہے تیسری پاکیزگی، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر کو بھی پاک رکھتا ہے اور باطن کو بھی پاک رکھتا ہے۔ ایک ہے دل کا پاک ہونا، ایک ہے ظاہری جسم کا پاک ہونا۔ دل کا پاک ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو اب سنیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے سینے میں کسی مومن کے لیے کینہ نہ ہو، اور اے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ۔ یہ ہے باطن کا پاک، اور یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کا باطن بڑا پاک ہوتا ہے، ان کے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ حضور کی سنت کے عامل ہوتے ہیں کہ گالیاں سن کر کے بھی سامنے والے کو دعاؤں سے نوازتے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ اور چوتھی پاکیزگی یہ صرف انبیاء کی شان ہے اور بہت
اونچی قسم کی پاکیزگی ہے کہ ظاہر تو ان کا پاک ہوتا ہے اور دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہوتی. ساری محبتوں کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں. اللہ کی محبت اور جن سے اللہ نے محبت کے بارے میں فرمایا اس کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہوتی. یہ انبیاء کی شان ہے, ان کا دل اتنا پاک ہوتا ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھوں, ظاہر اور باطن دونوں پاکیزگی کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھا دوں, جلدی جلدی میں سمجھا دوں تاکہ گفتگو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. ہم نماز کا جب ارادہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا. اے ایمان والو, جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو, ہاتھ کو کونیوں سمیت دھو, مسح کرو اور پیر دھو. یا اللہ, اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں, ان اعضاء کو دھوتے ہیں, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کی تشریح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, جب کوئی چہرہ دھوتا ہے تو اللہ چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جب کوئی کلی کرتا ہے اللہ منہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جب کوئی مسح کرتا ہے اللہ گردن کے سر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جب کوئی پیر دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ اس کے پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب یہاں تو ہم آتے ہیں دھڑ 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 دھڑ, ہم نے شروع کر دیا اور بس وضو کے چلے آئے. آپ نہیں جانتے کہ یہ وضو کتنی عظیم چیز ہے. ایک حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. یہ ہے پاکیزگی کی محبت. 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص وضو کی حالت میں اپنی زندگی گزارتا ہو, اب ایک حدیث شریف سماعت فرمائیں تاکہ وضو میں رہنے کی عظمت سمجھ میں آئے. ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دعا فرمائیں اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر دیکھی تو عمر کے اعتبار سے اتنے ضعیف تھے کہ میدان جنگ میں جا کر کے شہادت کا مرتبہ نہیں پا سکتے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا, رات کو جب سویا کرو تو باوضو سویا کرو. وہ صحابی رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئے. ایک رات وضو کر کے سوئے تو سوتے ہی رہ گئے اور ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی. صبح سرکار کو اطلاع دی گئی فلاں صحابی کا وصال ہو گیا. سرکار نے فرمایا جس کا انتقال وضو کی حالت میں ہو اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. یہ وضو, یہ ہے ظاہری طہارت. اب باطنی طہارت آپ سوچئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اذان جب ہوتی اور مسجد کی طرف جانے کے لیے جب تیار ہوتے تو کانپتے تھے. لوگ پوچھتے تھے حضور جب جب مسجد کی طرف آپ کے جانے کا وقت آتا ہے تو آپ کانپتے کیوں ہیں؟ تو ارشاد فرماتے یہ بتاؤ ناپاک آدمی مسجد میں جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں, ہمیں ظاہری بدن کے اعتبار سے تو پاک ہوں, لیکن تم پوچھ رہے ہو کہ میں کیوں کانپتا ہوں تو وجہ سن لو. ظاہری پاکیزگی کو انسان دیکھتا ہے اور دل کی پاکیزگی کو اللہ دیکھتا ہے. میں ڈرتا اس لیے ہوں کہ کہیں میرے دل کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا دل ناپاک ہو گیا ہو. تو ظاہری پاکیزگی کے ساتھ تو مسجد میں جا رہا ہوں, ڈر رہا ہوں کہ باطن کہیں ناپاک تو نہیں جس پر اللہ کی نظر ہو, اس لیے میں کانپتا ہوں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے لیے صرف ظاہری پاکیزگی ہی ضروری نہیں ہے, باطن کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی. آپ قیمتی لباس پہن کر گھر سے نکلے کسی شادی کی تقریب کے اندر اور سڈنلی کوئی نجاست, کوئی چیکڑ, کوئی ایسی چیز آپ کے کپڑے سے آ کر کے لگی اور کپڑا ناپاک ہوا, کپڑا گندا ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے گندے کپڑے کے ساتھ
آپ فنکشن میں جانا پسند کریں گے؟ نہیں، بلکہ آپ کے اندر ایک بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی کہ یار لوگ اس کپڑے کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، یہ تصور ہوتا ہے۔ آپ جلدی سے اس کی صفائی کا خیال کریں گے یا کپڑے کو بدلنے کا خیال کریں گے، تو دنیا جس ناپاکی کو دیکھتی ہے اس کی وجہ سے تمہاری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہ دل میں جو گناہوں کی محبت، نفرت، کینہ، بغض اور یہ ساری برائیاں جو دل کے اندر ہیں، ان دل کی بیماریوں اور ناپاکی کی وجہ سے ہمارا دل بھی بے قرار ہے، بے چین ہے، اور اللہ عز و جل اس دل کی گندگی کو پسند نہیں فرماتا۔ بس ایک شعر عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی لیے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے ہیں، یعنی یا رسول اللہ آپ مزکی ہیں، اگر آپ چاہیں ایک نگاہ کرم فرما دیں تو میرے دل کا میل دھل جائے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کا دل تو پاک ہی ہے، آپ اگر نظر کرم کر دیں گے تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ تو ظاہر بھی پاک رکھو اور باطن کو بھی پاک رکھو، اور کوشش کرو ہمیشہ باوضو رہنے کی، کہ یہ ایسا قلعہ ہے جو ہمیشہ باوضو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا کرتا ہے۔